السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارا سورۃ یاسین میں بھی سبق جا رہا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ایک دن سورہ یاسین کا سبق اپلوڈ ہوتا ہے اور دوسرے دن قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کا سبق اپلوڈ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم ان صورتوں کو بھی پڑھ لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو بھی پڑھ لیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم سورۃ القیامہ، پارہ نمبر ہے 29، تبارک الذی، اس کی آیات نمبر دیکھیں تو 37 میں دیکھیں 1 2 3 4 چار تشدید اکٹھی آ رہی ہیں۔ ان کو کس طرح پڑھنا ہے، ان کی ادائیگی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ اور اسی صورت کی لاسٹ آیات میں دیکھیں تو 2 یا اکٹھے آ رہے ہیں، ایک نیچے آ رہا ہے ایک اوپر آ رہا ہے۔ ان 2 یا کو کس طرح پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے دیکھیں یہ نون آ رہی ہے، اس نون کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اسی آیات میں تو یہاں پر بھی دیکھیں ایک ہی آیات میں 3 تشدید اکٹھی ہیں، اور دوسری آیات میں دیکھیں تو یہ چھوٹی سی نون آ رہی ہے۔ اکثر لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں، اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، ٹھیک ہے، کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ٹھیک پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس کے بارے میں بھی میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آج تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق قرآن پاک کو سیکھنے میں مضبوط ہو جائے۔ رات کو لائیو کلاس ہوتی ہے، اگر آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو لائیو کلاس کو جوائن کر لیں، انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب لائیو کلاس میں مل جائے گا۔ اور اس کلاس میں ہم قرآن پاک کی سورۃ البقرہ سے شروع کیا ہے، اور ڈیلی لائیو کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور تا کو فا کے ساتھ۔ تا فا زبر تف، تشدید کی وجہ سے تا کے اوپر سختی کریں گے، فا کے اوپر سختی کریں گے اور فا کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ کس طرح، تا فا زبر تف، فا زبر فا، تفا۔ پھر اس تا کو ہم نے اس سین کے ساتھ ملانا ہے، درمیان والی الف اور اس لام کو چھوڑ دینا، تا سین زیر تس۔ پھر اس سین کو الف کے ساتھ ملانا ہے، سین الف زبر سا، والتفت الساق، قاف پیشکو، والتفت الساق۔ پھر اس با کو سین سے ملانا ہے، یہ الف اور یہ الف پھر چھوڑ دیں گے، با سین زیر بس، سین الف زبر سا، بسا قاف زیر کی، والتفت الساق بالساق۔ اور وقف کی صورت میں یہ جو نیچے والی زیر ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور جو قاف ہے نا یہ ساکن ہو جائے گی۔ اور جب بھی ہم کوئی حرف ساکن کرتے ہیں اگر وہ حروف قلقلہ میں سے ہوگا تو پھر ہم اس کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ یہاں پر قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر یہ ساکن ہو، چاہے یہ درمیان میں ہو چاہے لاسٹ میں ہم انہیں خود ساکن کریں، تو ان کے اوپر قلقلہ ہر حال میں ہوگا۔ تو کس طرح قلقلہ کریں گے؟ بالساق، اور لاسٹ حرف سے پہلے والا حرف اگر حروف مدہ ہے تو لاسٹ حرف کو ہم ساکن کریں تو پھر اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے 3 الف کی مقدار۔ کس طرح، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یوم ای، زال زیر زی، یوم ایزی۔ اس نون کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، زال اور نون یہ دونوں پڑھی جائیں گی۔ کس طرح، نون لام زیر نل، یوم ایزی نل۔ یہ درمیان والی الف نہیں پڑ جائے گی، یہ وصل الف ہے کیونکہ اس کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے۔ تو یہ دیکھیں تو یہ نیچے زیر آ رہی ہے، تو اس نون کو ہم نے پڑھنا ہے۔ کس طرح، نون لام زیر نل، میم زبر ما، نلما، سین الف زبر سا، قاف پیش کو، اِلیٰ رَبِّکَ یومئذ المساق۔ وقف کی صورت میں اوپر والی پیش ختم ہو جائے گی اور ہم کیا کریں گے، قاف کو ساکن کر دیں گے۔ جب ساکن ہوگے تو قاف کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا۔ کس طرح کریں گے، اِلیٰ رَبِّکَ یومئذ المساق، ان یترک سدى۔ وقف کی صورت میں دال کے اوپر ہم کیا کریں گے، یہ جو اوپر والی پیش ہے یہ ختم ہو جائے گی اور اس دال کو ایک الف کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح، حمزہ نون یا زبر این، یا تا پیش یت، این یت، را زبر را، این یترا، کاف زبر کا، این یترکا سدن، اور وقف کی صورت میں سدان۔ الم یکن نطق، نون کو طوا کے ساتھ ملائیں گے، طوا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر بھی قلقلہ کریں گے، نون طوا پیش نطق، فا زبر فا، نطق فا،
تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پر یہ جو ہے نا دو طریقے ہوتے ہیں، گول تا اس کو ہم کہتے ہیں، وقف کی صورت میں ہم ہا کو پڑھتے ہیں، وصل کی صورت میں تا کو پڑھتے ہیں۔ اگر وقف کریں گے تو نطفہ، اوپر والے دو نقطے ختم ہو جائیں گے، اوپر والے دو پیش بھی ختم ہو جائے گی وقف کی صورت میں۔ تو آگے ہم کیا کریں گے، اگر اس کو آپ کو ہجے کرنے میں مشکل ہوتی ہے نا تنوین پر، تو آپ ایک زبر کو بھی پڑھ سکتے، کس طرح، تا میم زبر تم، تا دو زبر میم تم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آواز ایک ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں تا نون زبر تن، تو لکھنے میں تو تا دو زبر تن ہوتا ہے نا، تو لیکن آواز نون کی آتی ہے، تو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے تا نون زبر تن، تا دو زبر تن، آواز لاسٹ میں نون کی ہی آ رہی ہے نا، تو اسی طریقے سے ہم اس کو تا میم زبر تم بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ لفظ غلط نہیں ہو رہا، نطفہ تم۔ پھر اس میم کو ہم اس میم کے ساتھ ملائیں گے، اس نون کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہم نے نون کو پڑھا، یہاں پر نہیں پڑھیں گے۔ میم میم زیر میم گنہ کریں گے، میم مشدد اور نون مشدد قرآن پاک میں جب بھی آئیں گی تو ان کے اوپر گنہ ہوگا۔ پھر اس میم کے اوپر زبر کو پڑھیں گے، میم زبر ما، نطفہ مم، پھر نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے، نون یا زیر نج، نطفہ مم نج، یا کو بھی ہم یا کے ساتھ سختی سے نہیں ملائیں گے، یا حروف یرملون میں سے ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کو یا زیر یج نہیں کرنا، اس کو ہم نے کرنا ہے یا دو زیر ییں، جس طرح ہم نے پڑھا نا تا میم دو زبر تم، اس کو ہم تا یا دو زیر تیج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، کیوں، ہم اس کو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، کس طرح، تا یا دو زیر ییں، یج نہیں کرنا، ییں، جس طرح ہم نے پڑھا تم مم نی، ییں کرنا، یج نہیں کرنا، نطفہ تم مم نی ییں، یمنا ألم يكن نطفة من مني يمنى، آگے دیکھیں، أليس ذلك بقادر على، یہاں پر دیکھیں دو یا اکٹھے آ رہے ہیں، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ دا نون، اس کو نہیں چھوڑنا ہم نے، یہ جو درمیان میں نون آ رہی ہے اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے، کس طرح، حمزہ نون یا زبر این، ٹھیک ہے، حمزہ یا زبر ایش نہیں کرنا، حمزہ نون یا زبر این، اب پھر اس یا کو ہم نے ہا کے ساتھ ملانا ہے، یا ہا پیش یوح، این یوح، یا زیر جی، این یوح جی، اور پھر اس یا کو بھی اپنے پڑھنا ہے، ہم اس حرف کو چھوڑتے ہیں جو جس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو، یہ دیکھیں یہ آگے وصل الف آ رہی ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، پیچھے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ نون کے نیچے زیر ہے، تو اس نون کو ہم نے پڑھا، اور یہاں پر دیکھیں تو یا کے اوپر زبر ہے، تو پھر اس یا کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، کس طرح، یا زیر جی، یا لام زبر یل، این یوح جی یل، آگے دیکھیں میم واو زبر مو، تا کھڑا زبر تا، این یوح جی یل موتا، اور واقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، موتا ہی پڑھیں گے، کوئی چینجنگ نہیں کریں گے، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے قرآن پاک کو سیکھنے